السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 17 میں سورہ حج اور پارے 18 میں سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ حج جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا، خاص طور سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام اب حج کا اعلان کیجئے، حج کی اذان دیجئے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ آواز لگائیے، آواز پہنچانا میرا کام۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ کی مشہور پہاڑی جبل ابی قبیس، اس پہاڑی پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان اپنے دل میں کعبۃ اللہ پہنچنے کی آرزو لے کر جیتا ہے اور بڑے عقیدت سے وہاں حاضر ہوتا ہے۔ بلکہ کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے زندگی بھر کی کمائی ہوئی پونجی لگا دی وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور وہاں پہنچ کر وہ خوش ہو گئے کہ میرے پیسے گئے غم نہیں، لیکن اس سے بڑی میری آرزو اور تمنا پوری ہوئی۔ یہ کشش، یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں، یہ کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اذان، کیونکہ ان کے ہر عمل میں خلوص بھرا ہوا تھا، ہر عمل۔ اور صاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتاتی ہے عمل کتنا بھی گمنام ہو، اگر خلوص ہے، اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ اتنا مقبول کریں گے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر دکھانے کے لیے ہے، لاکھوں کے مجمع میں دکھا کے کرے گا، لوگ جو ہے تھوک کے چلے جائیں گے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، دکھاوا نہیں، خلوص چاہتے ہیں اللہ۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی پہاڑی پہ لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، باپ اور بیٹے کے علاوہ تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، لیکن وہ عمل خلوص سے اتنا بھرا ہوا تھا، للہیت سے، کہ جب بھی ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ آتی ہے، جتنے صاحب ایمان ہیں اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اس دن اللہ کے حلال جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ کروڑ کی تعداد میں مسلمان اس دن سنت ابراہیمی کو بڑے خلوص کے ساتھ زندہ کر رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی آرزو کے ساتھ۔ یہ ساری دل کے اندر یہ آرزو، یہ تجسس، یہ کشش کہاں سے پیدا ہوئی؟ جبکہ باپ بیٹے کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا وہاں مینا کی پہاڑی پہ، اللہ نے کیا ہے سب، کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے ہوا تھا۔ جب دوڑی تھی حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کون تھا وہاں؟ حضرت ہاجرہ تھیں، اور حضرت اسماعیل ننھے سے بچے وہ کعبے کے قریب جہاں زمزم کا کنواں ہے زیر زمین، وہاں پر جو ہے اپنی ایڑیاں مسل رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور ماں جو ہے دیوانہ وار کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، 7 چکر لگائیں۔ آج کا نوجوان دوڑتے ہوئے تھک جاتا ہے، لیکن وہ ماں تھی، اور ایک ایک قدم اللہ پر توکل، اللہ پر یقین سے بھرا ہوا تھا، لبریز تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ پہاڑی خشک تھی، خشک کا مطلب جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، نہ نکلنے کی امید، اور ہم سے زیادہ بہتر حضرت ہاجرہ جانتی تھیں یہاں پانی نہیں نکلنے والا، لیکن اس سے زیادہ یقین انہیں اللہ کی ذات پہ تھا کہ وہ محتاج نہیں ہے پہاڑوں کا، چشموں کا، سمندروں کا، کہیں سے بھی نکالے گا پانی۔ صفا سے مروہ دوڑ رہی ہیں، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ 7واں چکر پورا ہوا اور پانی کا فوارہ، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، وہ کنواں بند نہیں ہوا، جو پانی جاری ہے سو جاری ہے، اربوں کھربوں انسان پی رہے ہیں، پی چکے ہیں اور پیتے رہیں گے قیامت تک۔ کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ کون سا موٹر کھینچ رہا ہے اس پانی کو؟ کوئی موٹر نہیں ہے، وہ حضرت ہاجرہ کے دل کا توکل تھا، یقین تھا، وہ تقویٰ تھا۔ وہاں کوئی تو نہیں تھا، صرف حضرت ہاجرہ تھیں، لیکن آج دنیا کا مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی جانتا ہے زمزم کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا فائدے ہیں۔
وہ کیسے نکلا، اس کے پیچھے کتنی جو ہے للہیت تھی، کتنا خلوص تھا۔ ایک ایک آیت پڑھیے ہم سورہ حج کی، ہمیں پتہ چلے گا کہ حج یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ حج کا ایک ایک رکن للہیت سے، توکل علی اللہ سے لبریز ہے، بھرا پڑا ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہاں تو آ کے تم حج کر رہے ہو، تم اپنے وطن میں رہ کے ایک چھوٹا بھی عمل للہیت سے کر کے دیکھو، اس کی لذت محسوس کرو گے، اس کی برکت محسوس کرو گے۔ لیکن اگر للہیت نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے کہ میں یہ کہلاؤں، میری دولت مشہور ہو، میں مالدار کہلاؤں، میرا عہدہ ہو، میرا دبدبہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ذلت ہی ذلت ہوگی۔ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوسرے چھوڑو، اولاد بھی یاد نہیں کرے گی، وہی شب برات آنا پھر قبرستان جانے کے لیے۔ لیکن اگر اللہ نے زندہ کر دیا ہمارے عمل کو، پھر یاد رکھیے ہر دن ہم یاد رکھے جائیں گے، ہمارا عمل زندہ ہو جائے گا۔ تو سورہ حج کا ایک ایک پیغام اور سورہ حج کی ایک ایک آیت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے، اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں۔ روزہ اللہ کے لیے، تراویح اللہ کے لیے، ایک ایک روپیہ زکوٰۃ کا، صدقے کا اللہ کے لیے ہو، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے لیے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا عمل لے کر آ گئے میرے پاس تب تو تم کامیاب، ورنہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سور پھونکی جائے گی، تمہارے پاس اگر عمل نہیں ہے، یاد رکھنا کوئی نسب، کوئی خاندان، تمہارا کوئی دبدبہ کام آنے والا نہیں۔ تم فلاں باپ کے بیٹے تھے، دنیا میں تھے، تم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، دنیا میں رکھتے تھے، یہاں کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عمل نہ بچا سکا آخرت میں، خاندان قبیلہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی خاندان کے ہوں، قبیلے کے ہوں، گاؤں کے ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے ہوں، اللہ مانگتے ہیں صرف عمل۔ ہم کو نجات دلانے والا ہے صرف عمل، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ گھر، نہ مکان، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر عمل للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔